الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے. 2 بار پڑھا ہے، بس 1 بار مزید پڑھیں گے، لیکن اس کو کہتے ہیں نا کہ گونج پڑ جائے. جتنی محبت ہے نا آج ساری جمع کر کے، توجہ، عقیدہ، یقین، محبت، یہ سب جمع کر کے نا، اور کوشش کرنا ہے کہ درود پاک صرف زبان تک نہ رہے، اس کو ذرا دل میں بھی اترنے دیں. ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لیں تو زیادہ مناسب ہے، نہیں تو فوکس کریں حضرت. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ، اچھی کوشش. ایک کوشش اور کرتے ہیں، جس نے نہیں نہ پڑھا اب وہ بھی پڑھ لیں. اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنہ گوڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہوئے گا. تو یہ پہلے بڑا میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں شرما رہے ہیں. ہمارے بڑے تو کہا کرتے تھے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. تو آپ پتہ نہیں کیوں شرما رہے ہیں. یہاں تو شرمانا ہی نہیں ہے. اللہ جہاں جہاں شرمانا چاہیے وہاں ہمارے نوجوان شرماتے کوئی نہیں. اور جدھر حدیث پاک کا مفہوم ہے ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. او انت مجنون، حدیث پاک ہے نا کہ ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. تو ذرا تھوڑی سی دیوانگی کا مظاہرہ کریں نا ذرا. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. جیسے اب آپ نے پڑھا نا، بس کوشش کریں اور اپنا مزاج بنائیں کہ بغیر کہے ایسے پڑھ لیا کریں. اور جس دن حضرت ہم نے بغیر کہے ایسے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اچھے دن بھی آ جائیں گے. تو جتنی دیر حضرت یہی ماحول رہا نا کہ کیا نم پڑا تو پھر اچھے دن آنے کے نہیں. اب دیکھیں نا، صبح ناشتہ سب نے کیا، کسی نے کہا تو نہیں تھا. ناشتہ بغیر کہے کر لیتے ہیں. ادھر سبحان اللہ کے لیے بھی آپ کو کہنا پڑتا ہے، ادھر درود پاک کے لیے بھی کہنا. عید پہ ماشاءاللہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، کسی نے کہا تو نہیں تھا، بغیر کہے کپڑے سلوا لیے. ادھر کہنا پڑتا ہے. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہ تمہیں نئے کپڑے پہننے کے لیے بنایا ہے تو نہ تمہیں کھانے کے لیے بنایا ہے. تمہیں تو بنائے اپنی عبادت کے لیے، تمہیں تو بنایا اپنے ذکر کے لیے. اللہ دیکھیں نا، آپ عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو عید پرانوں سے بھی ہو جائے گی. لیکن حضرت اگر ذکر میں کچھ کمی رہ گئی نا تو بڑی خرابی ہو جائے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک اہل جنت کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ کبھی بھی کسی جنتی کو
دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف نہیں یاد آئے گی حضرت. مثلا گھر اچھا نہیں تھا، سادہ ہی رہا، نہیں جنت میں یاد آئے گا. اولاد کی نعمت سے محروم رہا، نہیں یاد آئے گا. تقریباً عمر بیماری میں پریشانی میں کٹی، نہیں یاد آئے گا. اللہ اتنا عطا فرمائیں، کبھی یاد ہی نہیں کسی کو دنیا میں آنے والی کوئی کمی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یاد. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اہل جنت بھی دکھ کیا کریں گے نا تو ان لمحات پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے حضرت. اس لیے حضرت جب موقع ملے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کریں. لیکن اہل سنت کا تو معمول ہے کہ 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ 2 بار پڑھ دیا کریں حضرت. اور پھر دیکھیں حضرت جی ہوتا کیا ہے حضرت جی. یہ ہمارے سیالکوٹ میں ایک قصبہ ہے آگے جا کے، اس کا نام ہے چٹی شیخاں. یہ اصل میں اب بگڑ کے چٹی شیخاں بن گیا، اصل میں اس کا نام تھا چشتی شیخاں. یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ننیال ہے. بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا ہے وہاں. تو پھر بابا صاحب کے بچپن کی برکتوں سے وہ علاقہ ابھی بھی مالا مال ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں حضرت. اس وقت بھی اس قصبے کے کچھ لوگ کیمبرج اور آکسفورڈ میں پڑھا رہے ہیں حضرت، اتنا پڑھا لکھا ہے. تو وہاں حضرت ایک مجذوب بزرگ بھی گزرے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی. مجذوب تھے حضرت، اور ہر روز نا آپ کا ایک مخصوص روٹ تھا جہاں تک آپ جاتے تھے اور پھر چٹی شیخاں واپس آیا جایا کرتے تھے. تو کچھ لوگ ماننے والے بھی تھے، کچھ لوگ اللہ رحم فرمائے بے ادبی بھی کرتے تھے. اب جو ماننے والے تھے ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنے طریقے سے نا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے. وہ کیسے کہ مثلا سائیں علی اکبر ان کی دکان کے سامنے گزرے نا تو جو دکان میں ہے وہ سائیں علی اکبر کو پیش کرنا. مثلا کسی نے برفی دے دی، کسی نے کوئی بسکٹ دے دیا، کسی نے کوئی نمک پارا دے دیا، کسی نے کوئی شکر پارا دے دیا. کیونکہ میں نے 1 سال حضرت وہاں امامت کی ہے تو لوگ کہا کرتے تھے پاگل ہے. تو میں کہتا تھا اس طرح کا پاگل اللہ صاحب کوئی کر دے رہا ہے. اور خود لوگ دعویٰ رکھتے تھے کہ جی ہم بڑے جو ہے نا وہ احباب گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت جان 1 سال حضرت وہاں امامت کا اللہ نے موقع دیا. تو میں نے نا وہ ساتھ کو بند، میں نے کہا بھی پنجاب کے شہروں کے نام میں یاد کر لیتا ہوں. بھائی تو ذرا رات کو نقشہ نقشہ کھول کے نا تو ذرا کو بلوچستان کی یاد کر. ایک کو ہم نے کوئی سندھ کے کروا دیے اور ایک کو ہم نے کہا کہ چل تم باہر کے شہر یاد کر لیں. بس دیکھتے ہیں سائیں علی اکبر کدھر اینڈ کرتے ہیں بات. صبح حضرت وہ اپنے روٹ پہ جا رہے تھے حضرت، میں نے ہاتھ پکڑ کے نا تو سٹول پہ بٹھا لیا. عادت تھی بات ریپیٹ کرنے کی، مجھے بار بار کہی آفت جی کی ہے، آفت جی کی ہے. میں نے عرض کی حضرت یہ برفی کھانی ہے. وہ پھر برفی کھانی ہے میں جی. وہ کھا کے نا وہی انداز مجھے کہتے ہیں آفت جی ہے تو مٹھی جے. میں نے کہا سائیں جی چینی ڈالی ہے مٹھی ہونی. آفت جی کتوں لے آندی ہی جے چینی؟ میں نے کہا سائیں جی دکان سے. جی آفت جی دکان والے نے کتوں لے آندی ہی جے؟ میں سائیں جی اس نے مل سے توڑا منگوایا تھا. تو مل والے نے کتوں لے آندی سی جے؟ اب جو ہے نا وہ آگے کہنا تھا کہ جی رو کی بنتی. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی مل والے نے جو ہے نا وہ لاہور سے لائے. وہ کہتے ہیں آفت جی لاہور والا کتوں لے آئے؟ میں سائیں جی لاہور والے نے نا مانگا منڈی تو لے آندی. مانگا منڈی والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی انہوں نے نا پتوکی تو لے آندی. ان کہتے ہیں پتوکی والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی انہوں نے کاڑے تو لے آندی. وہ کاڑے والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی انہوں نے سائیں وال تو لے آندی. سائیں وال والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی چیچا وطنی تو لے آندی. چیچا وطنی والے نے کتوں لے آندی سی؟ میں سائیں جی انہوں نے بورے والا تو لے آندی. وہ کہتے ہیں بورے والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی انہوں نے ویاڑی تو لے آندی. انہوں نے ویاڑی والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی کھانے وال تو لے آندی. انہوں نے کھانے والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی ملتان تو لے آندی. اور میرے موک گئے جا رہی ہے. میں نے ساتھ والے کو کہا تو شروع ہو، اس کے بھی مک گئے. تیسرا شروع ہوا، اس کے بھی مک گئے. چوتھا شروع ہوا، اس کے کم از کم جی 2.5-3 گھنٹے لگ گئے. ہم بتاتے رہے، وہ پوچھتے رہے. بات تب بھی ختم ہوئی جب نام لیا اللہ کا. جب اللہ کا نام لیا نا ٹھنڈ پڑ گئی. جب اللہ کا نام لیا ٹھنڈ پڑ گئی. جب اللہ کا نام لیا تب پھر اس دن میں نے دیکھا کہ سائیں کچا نہیں، سائیں پکا ہے. اس لیے جب بھی ذکر اور درود کی باری آئے پتر بخل سے کام نہ لیا کرو. میں کہتا ہوں جی بزرگوں نے اتنی ہم پہ شفقتیں کی ہیں، پتہ نہیں بات نہیں اب آپ کو کیوں سمجھ آ رہی. میں کہتا ہوں اتنی سادی باتیں کر دیں
اب دیکھیں نا کسی نے کتنا سونا لکھا تھا، دل یاد لئی بنایا ہے۔ اور بھائی اب اس سے زیادہ کوئی کیا کرے حضرت، اس سے زیادہ اب کوئی کیا کرے آپ کے لیے؟ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اب اس سے سادہ کوئی کیا کرے یار، اتنا سادہ کر دیا، ہمیں پھر بھی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ خوب حضرت اس ذات سے لول۔ اب دیکھو نا میرے وہ سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک لکھا ہے، تو لکھا ہے جی حضور بس جی اوے چھڑ دو یار، جٹ نہیں بہندا ہو دی اپنی کم بختی ہے، بس چھوڑو ماحول نہ خراب کرو حضرت۔ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں جی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے، قربان جاؤں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا۔ وہ لکھا ہے جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک آئینہ تھا، کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن یاد رکھیے گا دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے۔ اب تو اتنا آئینہ عورتیں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں۔ بیوٹی پارلر آ گئے ہیں بندوں کے ادھر، وہ بندے ہیں تجھے بیوٹی پارلر جانے کی کیا ضرورت، الرجال قوامون علی النساء، وہ تیرا روب تو پاک گئے، تیرا روب تو، تیرا حسن تو داڑھی شریف ہے، تو کیا جا کے منہ پہ چونا کروا رہا ہے؟ تیرا حسن پگ شریف ہے، تیرا حسن ٹوپی سے ہے، تیرا حسن داڑھی شریف سے ہے، تو پگ ٹوپی اور داڑھی سے ان کو سونا لگتا ہے، تو نے کب سے ان کو چھوڑ کے ان کو سونا لگنا شروع کر دیا تھا؟ میں جتنے نوجوان میں پتر کیا ہم کسی عورت کے لیے آئے ہیں؟ اللہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر۔ لیکن پتر بہتر کا حضرت ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ کے ان کو سونا لگنا ہے، ہم نے ان کو سونا لگنا ہے، ہم نے ان کو تیار ہو کے عرض کرنی محبوب دیکھو ہاں سونا لگن ڈے کہ نہیں لگن ڈے۔ اور میں اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہیں بیٹا اب کیا کریں یار، وہ کہتے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کیا دکھ۔ اب دیکھیں نا حضرت جی میں ویسے ایک سوال پوچھنے لگا اسپیشلی نوجوانوں سے، حضرت جب شادی کارڈ آتا ہے شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ نہیں نا، اب پرانے پہن جو نکالے گا تو کوئی شیو کروا کے آنا، جوتے پالش کر کے یا نئے پہن، کچھ نہیں نا ایسا لکھا، کچھ نہیں لکھا ہوتا، سب کچھ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کتابوں میں لکھا ہے جب مسجد میں جانا، جب محفل میلاد مصطفیٰ پہ جانا، جب ذکر امام عالی مقام کی محفل میں جانا تو سارے ڈھانپ کے جانا۔ وہ شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں، ایک ایک نخرہ کر کے جاتے، یہاں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، چھوڑ دیا یار۔ یہ تو حضرت یہ جو زیادہ تعداد یہ جو سر پہ ٹوپیاں یہ نظر آ رہی ہیں یہ سارے طلباء ہیں تقریباً، اگر یہ طالب علم اٹھا دیے جائیں تو پھر تو ہوگی۔ اور میں حضرت پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی، میں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، نہ ہم دیکھتے ہیں حضرت نہ اللہ ہمیں کبھی دکھائے حضرت جی، بچوں سے سنتے ہیں، بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی وہ سکھوں نے بھی نا وہ فلم انڈسٹری شروع کر رکھی ہے، اور ہو کیا رہا ہے کہ حضرت جی سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو کا رول پلے کرنے آ رہے ہیں نا وہ بھی سر پہ پگ باندھ کے آ رہا ہے۔ اللہ حضرت جی ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے، کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے، بال تو اس نے ایسے ایسے کرنے ہیں حضرت، ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے۔ لیکن وہ کیا کر رہا ہے، وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر سے اتار کے، وہ فلم میں اپنے بابے کی پگ نہیں اتار رہے، یا امت نے حضرت جی محفلوں میں سر ننگے کر دیے۔ میں ایک صرف سوال کرنے لگا ہوں، نوجوانوں آپس میں بیٹھے ہیں حضرت، عرس پاک ہے، وہ پتر ٹوپی بھی پاری ہو گئی ہوں، میں نوجوانوں سے ایک سوال کرنے لگا، پتر ٹوپی بھی پاری ہو گئی ہے، پھر میں ادھر وہی کہوں گا جو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے رو کے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں قدر نبی دا جانن والے وچ سونگے شہر مدینے ہیں۔ اب دیکھیں نا اگر، اور داڑھی شریف ہے
کتنے ماشاءاللہ کثیر علماء موجود ہیں، قبلہ سید پاک ہیں، سید پاک ہیں، شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں آگے سارے. آپ کو آج تک کبھی کوئی یہ کہتا ہوا ملا کہ حضرت جی داڑھی کے وزن سے میری گردن میں درد رہتی ہے؟ یہ اولاد حضرت جی یہ آدھا کلو کے دو ہم نے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں حضرت جی، وہ اس کا تو وزن ہی کوئی نہیں. لیکن پتہ میرے دادا مرشد ایک بڑی سادی بات فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا ایک ککھ رکھ لے، بیلیا ایک ککھ. تو بیلی بھی آگے سے واہ بھائی سادہ تھا. وہ عرض کرتا ہے حضرت کیا ہوگا یہ ککھ رکھنے سے؟ فرمایا تو ہے ککھ رکھ لے، پھر اس دن وہ تیرا ککھ رکھ لیں گے. یہ رکھو میرے بچے، وہ کیوں بھاگتے ہو اس سے؟ اپنی بیوی سے کرنا، لیکن پتر اس طرح کا نہیں کرنا کہ منہ سے حضور نبی علیہ السلام کی سنت ہی اتار دیں. سونی میں جی کیمرہ لگا، میں کسی کی تضحیق یا تذلیل نہیں کرنے لگا. میں بیوی والا بھی ہوں، میں بیٹیوں والا بھی ہوں، میں بہنوں والا، لیکن میں سچی بات کہہ رہا ہوں. جنوں تو سونا لگا نہیں لوائی پھر انڈے جاتا نا، 2 دن منہ نہ دھوئے تو 3 دن. بات یاد رکھیے گا، سامنے والی بات تو بڑے میں ہر گیند آپ کی جھولی میں ڈالوں گا. فیصلہ میں نے آپ سے کروانا ہے. جتنی دیر میں گفتگو کروں گا میں سبق سنا رہا ہوں سادات کو، علماء کو. ظاہر جی قصور ایک بڑا شہر ہے. بابا بلے شاہ نے رنگ ہی بڑے لگائے ہیں شہر کو. ہیں بابا بلے شاہ اسی قصوری ساڑی ذات قصوری اسا شہر قصور دے رہن والے. واہ بابا بلے شاہ قربان جائیں آپ پہ بھی. واہ بابا بلے شاہ قربان جائیں آپ پہ بھی. تو یہ پکی بات ہے جی. پنجاب کالج ہے ادھر؟ اچھا تو کس بھی ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے فیصلہ کرنا، میں نے نہیں کرنا کوئی. آپ نے حضرت جی نوجوان بچے، آپ نے وردی پہن رکھی ہے پنجاب کالج کی. آپ کس چلے جائیں، حالانکہ کتابیں دونوں کی ایک ہیں، تو آپ پنجاب کی وردی پہن کے کس چلے جائیں تو جانے دیں گے اندر؟ میں ان سے کہوں کتابیں ایک. انہوں نے کہا بھائی کتاباں ایک نہیں، وردی ایک نہیں ہے. جن کی وردی پہن رکھی ہے اتنے چل. تو نے کپس کی وردی نہیں پہنی، پنجاب کی وردی ہے پنجاب چل. اور آپ کو روک کون رہا ہے؟ ایک چپڑاسی. اس سے پتہ لگا ہو اگر حلیہ ٹھیک نہ ہو تو چپڑاسی بھی آگے نہیں جانے دیتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وردی آپ نے پہن رکھی ہے پنجاب کی، کپس کالج گئے نہیں اندر جانے دیا. اب وردی آپ نے پہنی ہے کپس کی، اب پنجاب چلے جائیں اندر جانے دے گا چوکیدار؟ بھائی کتابیں تو ایک ہی ہیں، کلاس بھی ایک ہی ہے، سبجیکٹ بھی ایک ہی ہے، لیکن اس نے کیا کہنا ہے جناب وردی ساڑی. او بھائی جن کی پینٹ پہنی ہے اتھے جا، جن کی شرٹ پہنی ہے ادھر جا، جن کا بیج لگا رکھا ہے ادھر جا. میں نوجوان آج تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر کل بروز قیامت بھی اسی طرح ہوا، ہم نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جانے لگے، وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ کے روک دیا اوے منہ مدینے والا نہیں، اوے کپڑے مدینے والے نہیں، اور سر مدینے والا نہیں، اور جن کے والا منہ ہے ادھر جا، جن کے والے کپڑے ہیں ادھر جا، جن کے والا سر ہے ادھر جا. بتا تیرے میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ پتر سونی کر کے رکھو یار، سونی کر کے بچوں. اور میں آپ سب نوجوانوں سے گزارش کروں گا پتر جی آج کے بعد کبھی ننگے سر نہیں آنا ہے. پکی بات ہے جی؟ میرے پتر کبھی بھی نہیں. نالے حضرت جی ویکھو جن کے نام پہ آپ آ رہے ہیں ان کو تو یہ پف شاپ پسند ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اقبال نے کمال کر دیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. وفا کر ایک بار پھر دیکھ ہوتا کیا. عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لاولاک نہیں ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. کیا کر رہا ہے تو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کس طرف لگ گیا ہے؟ تو نوجوانوں قدر کرو اپنی، پہچانو خود کو کیا ہو آپ. میں اللہ کی قسم ہے دیکھ کے رونا آتا ہے حضرت کہ یہی وہ امت ہے جس کا سوال اللہ کی بارگاہ سے حضرت موسیٰ نے کیا تھا، یا اللہ یہ مجھے دے دے. وہ اللہ کے بندوں اپنی قدر کرو، پہچانو، جانو خود کو. تم وہ ہو کہ جو نبی مانگتے رہے اللہ سے. تم وہ لوگ ہو. دیکھو کبھی خود کو
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. کیا کر رہے ہو پاکستانیوں؟ اٹھو میرے نوجوانوں، ہمت کرو پتر، اٹھو، کام کرو. کوئی حضرت جتنے والد بیٹھے ہیں حضرت، میں گزارش کروں گا حضرت جی سمجھو والد کیا ہوتا ہے، تربیت کرو اپنے بچوں کی. آپ کو نہیں پتا حضرت یہ آپ کے بچوں کو کیا میٹھے زہر دے رہے ہیں حضرت. آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں نا حضرت، ایسا فکر معاش کی چکی میں پس رہے ہیں سارے کہ ٹائم ہی نہیں کہ دیکھ ہی لیں ہو کیا رہا ہے. ہم نے بچے اسکولوں اور کالجوں کے سپرد کر دیے، اور یونیورسٹیوں والے دیکھ لو کیا کر رہے ہیں. پاس کرنے کے لیے 5500 بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی ہے. اور یہ تو حضرت ایک کا بھید کھلا ہے، باقی میں اب کیا کیمرے لگے ہیں حضرت، میں کیا رونے رہوں، ہم سے کیا چھپا دی. لیکن ہوا جی کچھ اصول ہی چڑھا، وہ پھانسی لگا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. بھئی کدھر لکھا ہے کہ سلیمان غلطی نہیں کر سکتا؟ موجود ہے، شیطان غالب آ سکتا ہے، نفس غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے کسی ایک حافظ و قاری سے کوئی غلطی ہو جائے، پورا پاکستان حضرت جی جو ہے نا وہ سر پہ جو ہے نا اٹھا لیتا ہے آسمان. وہ 5500 بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی حضرت. ہے کسی کے کان پہ کوئی جوری کی؟ مدرسے میں کوئی ایک بات ہو جائے پورا پاکستان تڑپ ہو جی مولوی یہ بھائی اب بھی تو بولو نا. کو پوچھو نا ان سے، 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ تمہاری تنہائیں ہیں، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اللہ کی قسم ہے مجھ سے کچھ نہیں چھپا. شہزادگان بیٹھے ہیں، میں سلام محبت ہے ان کو، مجھے پتا یہ مدرسے کیسے چلا رہے ہیں. حضرت صاحب ہم سے، میں بھی مدرسہ سیالکوٹ میں چلا رہا ہوں، ہمیں پتا کیسے مدرسے چل رہے ہیں. لیکن توجہ دو اپنے بچوں کو حضرت. کبھی اپنے بچوں کی کتابیں دیکھو یا آپ کے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. میں اس دن حضرت کتاب دیکھی بچے کی اردو کی، کیا اس میں لکھا ہوا ہے، پڑھ کے بھی رونا ہے یار، یہ اس قوم کو کیا پڑھا رہے ہیں. اس میں کیا پوئم لکھی ہے، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے 1 بجایا، چوہا نیچے آیا. ہاں یہ پڑھا. کیا پڑھا رہے ہیں؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، اور چوہا پڑھا رہے ہو ان کو مرغے پڑھا رہے ہو. حضرت صاحب جس بلڈنگ کی بنیادیں کمزور ہوں وہ بلڈنگ کیا کھڑی ہوگی حضرت؟ اور چلے ہو، یہ تو عمر تھی علی پڑھانے کی. اور ظالموں ٹوٹ بٹوٹ پہ تم نے پوئم لکھ دی، مر گئے تمہارے قلم ٹوٹ گئے، علی پہ کوئی پوئم نہیں تھی. حضرت صاحب پتہ نہیں 100 سال پہلے پلان تیار ہوا، 150 سال پہلے پلان تیار ہوا کہ یہ ہونا ہے. چوہا پڑھا رہے ہیں، چوہا کر بھی کیا رہا ہے؟ چوہا ناچ رہا ہے حضرت. اس لیے 2 ہی کام ہوئے، قوم نے ناچنا شروع کر دیا اور قوم چوہا بن گئی. او بھائی ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے تم نے لکھ دی، تو کوئی اس طرح کی بھی پوئم لکھ دیتے کہ حضرت علی کے 2 شہزادے حسنین کریمین بھی تھے حضرت. وہ ان کو ٹوٹ بٹوٹ پڑھاتے ہو، ان کو حسین کیوں نہیں پڑھاتے، ان کو حسن کیوں نہیں پڑھاتے، ان کو علی کیوں نہیں پڑھاتے حضرت؟ کیا پڑھا رہے ہیں؟ ٹوئنکل ٹوئنکل بچے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار. اور ہم نہیں لٹل سٹار والے، ہم بگ سٹار والے ہیں. ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں، عمر فاروق ہمارے بگ سٹار ہیں، عثمان غنی ہمارے بگ سٹار ہیں، حضرت مولا مشکل کشا ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت. ان کو کیوں لٹل سٹار پڑھاتے ہو؟ ان کو بگ سٹار پڑھاؤ. ابو عبیدہ بن جراح بگ سٹار، جناب سعد بن ابی وقاص بگ سٹار، جناب جعفر طیار بگ سٹار، جناب زید بن حارث بگ سٹار، جناب عبداللہ بن رواح بگ سٹار، جناب خالد بن ولید بگ سٹار. کیا پڑھا رہے ہیں؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار. حضرت جی نہیں حضرت جاگو یار، تھوڑا سا ہوش کرو ابو جی، ہوش کرو. دیکھو حضرت اور وہ نہیں پڑھا رہے، چل تو ہی پڑھا. تو بیٹھ کے ان کو حضرت علی پاک کی باتیں سنایا کر حضرت، بتاؤ یار ان کو. اور میں حضرت جی اگر کوئی بھائی نات خاں بیٹھا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے او خدا دا واسطہ اوے امت نو کو لیما دیاں بکریاں تو تھوڑا اگے لے آؤ، تھوڑا اگے لے آؤ یار. اللہ معاف کرے، اللہ کلام کرتے ہو اتنا خوف آتا ہے کہیں
کئی بار میں رات کو روتا ہوں جا کے جب یہ بات کرتا ہوں نا، پڑھ نہ کرتا حضرت حلیمہ پاک، ان کی بکریاں پاک، لیکن دکھ ہے او بھائی نات خانوں کو تھوڑا سا لے آؤ ان کو حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے. ساری عمر تاڑی مدینے دیاں ٹبیاں دیاں تصویراں بنا دیاں لنگ گئی، کو تھوڑا آگے آؤ، صرف تھوڑا سا آگے آؤ گے حلیمہ پاک کی بکریوں سے اور مدینہ پاک کے ٹبوں سے آگے تمہیں حضرت علی کی ذوالفقار ملے گی. پھر وہ یار بکریاں بتاتے، 75 سال گزر گئے، اب ذوالفقار بتاؤ، اب جناب سعد بن ابی وقاص کا تیر کمان بتاؤ، اب جناب بلال حبشی کا نیزہ بتاؤ، اب جناب امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں بھی بتاؤ. یار ساری عمر تم نے بکریوں پہ اور مدینہ پاک کے ٹبوں پہ گزار دی ہے، تھوڑا آگے آؤ یار اور ان کو بتاؤ کہ ذوالفقار وہ ہے جس سے حضرت علی پاک نے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا. حضرت وہ غیرت والے کلام پڑھو یار، خدا دا واسطہ کو تھوڑا سا اگر سکول والے کو کسر نہیں چھوڑ رہے، کسر تم بھی کوئی نہیں چھوڑ رہے، کو تھوڑا غیرت والے کلام پڑھو، کو ان کو بتاؤ ذوالفقار کے بارے میں. حضرت ان کو بتاؤ ذوالفقار کے بارے میں. دیکھو نا حضرت جی، چوچو چوچو چاچا ہے تو ذوالفقار کیوں نہیں ہے؟ حضرت اگر چوچو چوچو چاچا ہے جناب امیر حمزہ کی 2 تلواریں کیوں نہیں ہیں؟ حضرت اگر چوچو چوچو چاچا ہے تو جناب سعد بن ابی وقاص کی تیر کمان کیوں نہیں ہے؟ ان کو پتہ، بچے یہ پتر ایڈی گرمی لگ دی مانا کرنے سے، ان کو پتہ ہے اگر اس عمر میں ان کو علی پڑھا دیا انہوں نے ساڑیاں ٹنگاں کھڑیاں کر چھڑی. ان کو چوہا پڑھاؤ، چوہا بھی کون سا؟ ناچنے والا چوہا. حضرت ان کو توڑ بٹوڑ کے مرغے پڑھاؤ. حضرت اب ادھر تھے حضرت، اس لیے پتر جتنے ابو بیٹھے ہو بتاؤ ان کو. اور پتہ پھر حضرت جی کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 75 سال ہو گئے جی پاکستان بنے اور اب بھی ہم ادھر کھڑے ہیں. میں جی صبح سیالکوٹ سے نکلا، دوپہر کو بھی قصور شریف کی زیارت کر کے گیا، آگے قبلہ بابا جی بیٹھے ہیں، ادھر اپنا سبق سنایا، آگے میں چونیاں چلا گیا، چونیاں سے پھر واپس آیا. اور میں حضرت جی میری عادت ہے میں بہوش بیٹھتا ہوں گاڑی میں، ویسے تو چلاتا بھی اکثر خود ہوں، تو ظاہر ہے جو چلا رہا ہوتا ہے پھر وہ 4 آنکھوں سے چلاتا ہے. حضرت راستے میں بڑے منظر دیکھے حضرت، کہیں حمام پڑا ہے، کہیں کولر پڑا ہے، ٹھیک ہے جی، گرمی ہے نا جی لوگوں کے پانی پینے کے لیے. اس کے اوپر ایک گلاس پڑا ہے حضرت، یا وہ گلاس پلاسٹک کا ہے یا وہ گلاس اسٹیل کا ہے. پلاسٹک کا ہے تو 15 روپے کا ہے، اسٹیل کا تو 35 روپے کا. لیکن دکھ یہ ہوا حضرت جی اس 35 اور 15 والے گلاس کو بھی سنگلی ڈلی ہوئی ہے. یار یہ ہے ہمارا لیول کہ ہم 15 روپے کا گلاس بھی اٹھا لیتے ہیں. اتارو سنگلی یار، اپنا لیول اپ کرو، اپنے مدارس آباد کرو. اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے، اپنے مدرسوں سے پیار کرو یار، خوب پیار کرو. آج میں دکھ سے کسی نے میری بات کا برا نہیں ماننا حضرت، میں ایک حقیقت بیان، یونیورسٹی 50 سال آگے ہے، مدرسہ 50 سال، لیکن وجہ کیا؟ سنیے نے اپنے مدرسے نے پیار ہی کوئی نہیں کیتا. جی یہاں حضرت وہ جن کو 8 سال لگ جاتے ہیں مدرسوں میں، اور جہاں سے حضرت یہ شاہکار تیار ہوتے ہیں حضرت جی کوئی توجہ. ادھر کیا ہے جناب 4 دن جناب کسی گل بہ کے پریکٹس کی تھی، اتو جناب کو سونی جی شیروانی لئی تو جناب محفل گھنٹے کا پہلے ہی وہ منگوا لیا ہوا ہے، اور جاتے ہوئے ماشاءاللہ آپ نے بھی پوری پانڈ عطا کی ہے ان کو. لیکن دکھ ہے سنیوں کے پیسے نہ مسجدوں کے لیے، نہ مدرسوں کے لیے، اور نہ علماء. پیار کرو حضرت جی. نعرہ تکبیر. حضرت تشریف لے آئے ہیں اور حضرت کی طرح حضرت کی گفتگو بھی بڑی خوبصورت ہے. آپ سماعت فرمائیں گے، آپ کے دل باغ. میں نے بس 1-2 بات کر کے جی میں جو ہے نا گفتگو ختم کروں گا حضرت جی. نہیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا بس حضرت کے آگے نہ آئے. چلیں اب ذرا تسی پھر پھڑ کے رکھیے. تو 1-2 بات ہیں جی، خود پیار کرو اپنی مسجد سے، اپنے مدرسے سے. میں اب حضرت جتنے بھی جی طالب علم بیٹھے ہیں یا علماء بیٹھے ہیں، آپ سے ہرگز سوال نہیں. یہ جو کاکے میری طرح کے بیٹھے ہیں نا، یہ میرا ذرا ان سے ایک سوال کر کے میں بات ختم، اور آخر پہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری، بات ختم. حضرت جی یہ جی ماشاءاللہ ماہ محرم اپنے اختتام کی طرف رواں ہے، سفر شروع ہونے والا ہے حضرت، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر محرم ختم ہو گیا تو اہل بیت کا ذکر ہی نہیں ہوگا. کہ اہل بیت کا ذکر کیا محرم کا محتاج ہے؟
نہیں جی، یہ تو ہر روز ہوگا جی، یہ تو ہر دن ہوگا، اور یہ ہر مہینے ہوگا، یہ ہر سال ہوگا۔ میں نوجوانوں سے ایک سوال کر کے بات ختم کرنے لگا، اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر میں کہتا ہوں جی، کسی رات نہ نصیب جاگ اٹھیں، کرم ہو جائے، وہ ایسی کو بختوں والی رات ہو کہ ہمیں نہ خواب میں حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے بات مکمل سن کے پھر مجھے بتانا کہ اب سبحان اللہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے۔ نوجوانوں سے سوال ہے جتنے بیٹھے ہیں بچے، ٹھیک ہے بچے جی، زیارت ہو جائے خواب میں دست بوسی کروں، میں قدم بوسی کروں، میں جناب واری واری جاؤں ان لمحات پہ بھی جو امام پاک کی بارگاہ میں گزر رہے ہیں۔ اچھا، خواب میں نہ امام پاک حکم کریں کہ بھائی اس کو ایک قرآن پاک لا کے دو، قرآن پاک لا دیا جائے، اور خواب ہی میں امام پاک مجھے حکم کر دیں، اس ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، وہ قرآن جو ہم نے نیزے پہ پڑھا تھا ذرا اس کو کھول کے اس میں سے سورۃ طٰہٰ تو سنا۔ سوال میرا نوجوانوں سے، کیوں بھائی نوجوان ہے اتنے جوگا سنا لیں گا؟ میں ویسے ایک دکھ سے بات کہنے لگا، پہلے تو آج کے نوجوان نے کتنی دیر اس سوچ میں پڑے رہنا کہ سورۃ طٰہٰ ہے کون سے پارے میں ہے؟ میں نے بات غلط تو نہیں کی جی؟ کیوں بھائی نوجوانوں، کتنی دیر تو ہم نے پہلے اس سوچ میں پریشان رہنا کہ سورۃ طٰہٰ ہے اس بارے میں، کیونکہ کبھی قرآن پاک پڑھا ہو تو بتاؤ نا ہیں۔ چلو وہ ہیں لجپال، ہمیشہ لجپالیاں کرتے ہیں، ادھر بھی لجپالی کر دیں کہ چل 16واں پارہ کھول، مل جائے گی تجھے 16واں پارہ کھول۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام پاک کو سنا نہیں ہے، کیسے سنا نہیں؟ کیوں بھائی نوجوانوں، سچ بولنا پتر، بڑی پاک ہستی کے عرصے پاک پہ ہیں، بڑے بڑے پاک لوگ بیٹھے، سچ بولنا، ہو سکتا ہے ہم پہ رحم ہو جائے۔ آندھی ہے سنانے؟ کوئی نہیں آتی۔ اور میں علماء کی بارگاہ میں حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، جب ابھی مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی خود، ٹھیک ہے جی، شعب الایمان حضرت امام بحقی، ابھی 1000 سال بعد مخلوق پیدا کی گئی ہے اللہ نے خود ہی۔ اور میں کہتا ہوں جی، میں سوچ کے بھی وجد آتا ہے کیا یار، جب اللہ پاک نے خود پڑھی ہوگی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین اپنی شان کے مطابق، سننے والے صرف فرشتے ہیں، جب سورہ طٰہٰ یاسین کی صورت مکمل تلاوت مکمل ہو گئی تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین عطا کی جائے گی۔ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے، لیکن میں کہتا ہوں آج دکھ ہے کہ امت کی ایک اکثریت کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں۔ سورہ طٰہٰ ہے، پھر فرشتے بولتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے ان سینوں کے لیے جو سینے سورہ طٰہٰ اور یاسین کو محفوظ رکھیں گے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے ان زبانوں کے لیے جو زبانیں سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کریں گی۔ لیکن چل پھر لجپالی ہو جائے، طٰہٰ ذرا چلو تھوڑا مشکل ہے، میں کہتا ہوں امام پاک پھر فرمائیں آج ذرا سورہ مزمل پڑھ کے نہ منو میرے نانا پاک دی نعت سنا ہے۔ کیوں بھائی نوجوان، 10 طرح میں سنائیں گا؟ بتاؤ میرے بچوں، مدرسے میں آئے بیٹھے، سنا لو گے؟ آپ فرمائیں چل سورہ والضحیٰ پڑھ کے آج مجھے میرے نانا جان کی نعت ہی سنا دے۔ لو پتر مدرسے بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، قبلہ بیٹھے ہیں، آج پتر ایک اتھونا وعدہ کر کے اٹھی، اسی سارے نے قرآن پاک پڑھنا سیکھنے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے جی ایک بار ذرا، پکا ہو گیا؟ سید سادات بیٹھے ہیں، قبلہ بیٹھے ہیں، شہزادے بیٹھے ہیں، پکا ہو گیا جی؟ پکا بچیا قرآن شریف، اور ایسے نیت نال سیکھنا ہے کہ میں امام پاک نو سنانا ہے۔ لے ایک دعا میں تیرے لیے کرنے لگا ہوں، رب کریم مدرسہ ہے، عرش پاک ہے قبلہ کا، سید بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جو بھائی آج وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک سیکھیں گے، یا اللہ جیڑا سکھے مکمل کرے، مالکہ پھر کسے رات مہربانی کری کہ امام پاک سن بھی لینا نہ کلوں۔ پکا ہو گیا جی؟ سکھو، رسی بہت پیچھے، سکھو میرے بچیوں،
دیکھو نا کیسی ہے کہ میں امام پاک کو قرآن بھی نہیں سنا سکتا، کتنے دکھ کی بات، انہوں نے نیزے پہ پڑھا، میں سنا ہی نہیں سکتا، اتو دیکھ کے بھی نہیں، اس طرح کا لاؤ، کبھی کرم ہو۔ امام پاک فرمائیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ پتہ ہو گیا جی۔ اور پھر دیکھو جی ہمارے بڑے غوث اعظم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا۔ یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ لکھا جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ، آئینہ دیکھنا سننا، لیکن چلو میں نے پھر ادھر چلے جانا، میں نہیں جاؤں گا، لیکن دیکھتے رہنا سنت۔ صوفیوں نے نہیں شیشے کو پسند کیا، کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، کیونکہ شیشہ ویس کوٹ دکھاتا ہے، اور کل بات ویس کوٹ پہ نہیں مکنی، جو ویس کوٹ کے نیچے ہے اس پہ مکنی ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ بندہ ذرا ویس کوٹ شیس کوٹ دیکھا لو، اسی صوفیوں نے اس کو اچھا، صرف محبوب کی سنت ہے تو دیکھ لیتے ہیں، باقی صوفی سے بہت بھاگتے ہیں، کیونکہ صوفی کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، گیا کام سے۔ وہ پاک نہ پاک کی سنت ہے۔ وہ لکھا جی ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا، نماز کا وقت قریب، بڑا گھبرایا، جب غوث پاک شیشہ طلب کریں گے تو کیا جواب دوں گا، لیکن خادم بھی تو غوث پاک کا تھا نا، وہاں تو چوری کرنے کے لیے ایک بار چور آ جائے تو کتب بن کے جاتا ہے، وہ تو تھا ہی خادم ہے، اس میں کتنے رنگ آ گئے ہوں گے حضرت جی، اس صحبت نے کتنے علم لدنی کے سوتے سینے سے پھوٹے ہوں گے حضرت جی، غوث پاک کا خادم ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ جی بات اس کو بھی آ گئی، وہ جب غوث پاک نے وضو فرما لیا نا تو آپ نے وضو فرما کے کہا آئینہ تو لے کے آ، آئینہ ٹوٹ چکا تھا۔ اب یہ نہیں کہتا کہ حضرت ٹوٹ گیا، یہ عرض کرتا ہے، کسی نے خوب نظم کیا ہے، عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا، اپنا نام ہی نہیں لیا، ذات کو لے آیا بیچ میں حضرت جی، کہ جب غوث پاک ذات کا نام سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ کیا عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی ٹوٹ گیا۔ لکھا ہے غوث پاک اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع میں لایا، وہ عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا ہویا ٹوٹ گیا ہے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کران گے۔ حضرت جی یہ تھے ہمارے بڑے حضرت، میں جہاں سے چلا تھا میں اب بھی ادھر ہی کھڑا، ہم یار کو بھول گئے ہیں حضرت جی، ہم یار کو بھول گئے، اور وہ کیا کہتے ہیں خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا ہویا ٹوٹ گیا حضرت، یاد کرو۔ اور میں پیچھے بھی حضرت کی بارگاہ میں کیا کہ او پتر فیس بک پہ جی یوٹیوب پہ میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے تو ہم نے او جی میں اینی واری پڑھیا تو میں مالا مال ہو گیا، او بھائی گل سنو جی اے کرنل پیسے آندے تو سارے نو وہ تے امیر مولوی ہوندے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو زیادہ بھی نہیں ہے، یہی کام کرتے ہیں حضرت جی،
اگر یہ ایک وظیفے سے یہ پڑھنے سے پیسے آتے ہیں نا صاحب نا امیر مولوی ہوں حضرت جی، ان سے بہت وظیفہ کس نے کیا پڑھنا ہے حضرت، یہ تو پڑھتے بھی قرآن پاک ہیں حضرت، وہ اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو میل اتارتا ہے حضرت جی۔ میں جی بابا بلے شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری پیش کر کے کمال بابا بلے شاہ نے جی کیا کیا، الف اللہ رتا دل میرا، فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، میرے دل پہ اس میں ذات کا رنگ چڑھا ہوا ہے، الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے، جڑے دل دی کرن صفائی، یہ دل کی صفائی کرتا ہے نام پاک، یہ کہنے دے پیسے آ گئے، میں تو دل کرتا میں کس دن پوچھ کے آنا کس دن بھائی کیویں آئے، اڈے کل تو کوئی نہیں آیا ہے، یہ صفائی کرتا ہے، یہ غرور، یہ تکبر، یہ کینہ، یہ عجب، یہ تسنع، یہ صاف کرے گا، یا خوب اتر اللہ کا ذکر اور خوب نبی پاک پہ درود۔ وعدہ یاد ہے نا قرآن شریف والا، پکا نا، وما علینا الا البلاغ المبین۔